السلام علیکم۔ آج کی کہانی معاشرہ اس کے راستے کی زنجیریں۔ معاشرت معاشرتی زنجیریں انسان کو جکڑ لیتی ہیں۔ یہ کہانی ایک شہر کے ماحول کی، جہاں رسم و رواج بہت بہت مضبوط تھے۔ ہر فرد ان اصولوں کا پابند تھا، کوئی بھی اس سے ہٹنے کی ہمت نہ کرتا۔ اس شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم ذہین اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ وہ بڑے خواب اپنے آنکھوں میں رکھتی تھی۔ وہ پڑھنا لکھنا اور آگے بڑھنا چاہتی تھی، اگر معاشرہ اس کے راستے میں کھڑا لوگوں کی سوچ سے محدود کرتی تھی۔ خط قدم پہ سے روکا جاتا تھا بار بار۔ لڑکیوں کا کام صرف گھر تک ہے۔ مریم سن کر خاموش رہتی، مگر اس کے دل میں ایک آگ جلتی۔ وہ اپنے خوابوں کو مرنے نہیں دیتی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتی تھی۔ کتابیں اس کی بہترین دوست بن گئی تھی۔ وہ خود کو مضبوط بنانے میں مصروف رہی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے لگی۔ اس کے والد ایک نرم دل انسان، وہ بیٹی کے خواہش کو سمجھتے تھے، مگر معاشرتی دباؤ انہیں روکتا تھا۔ وہ کھل کر اس کا ساتھ نہ دے پاتے تھے۔ مریم ان کی مجبوری کو سمجھتی تھی، اس لیے وہ شکایت نہ کرتی تھی بلکہ خود ہی راستہ بنانے لگی۔ ایک دن اسکول میں ایک مقابلہ ہوا جس میں شہر بھر کے طلبہ شریک ہوئے۔ مریم نے بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ یہ کام لڑکیوں کا نہیں، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر مقابلے میں شریک ہو گئے۔ اس نے پوری محنت اور لگن دکھائی، اپنی قابلیت سے سب کو حیران کیا۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو اس مریم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ لڑکی نے یہ مقام حاصل کیا۔ صرف ایک انعام نہیں بلکہ سوچ میں تبدیلی کی شروعات۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنی رائے بدلنے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ قابلیت کا تعلق جن سے نہیں بلکہ محنت سے ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زنجیریں کمزور اور نئی راہیں کھلنے لگی سامنے۔ مریم کے والد نے بہت ہمت کی۔ انہوں نے کھل کر بیٹی کا ساتھ دیا، اسے مزید تعلیم کے لیے شہر بھیجا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا ہرگز، مگر انہوں نے معاشرے سے زیادہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو ترجیح دی۔ یہ قدم ایک نئی مثال بن گیا۔ مریم نے شہر جا کر مزید کامیابی حاصل کی۔ وہ ہر میدان میں آگے بڑھنے لگی، اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ مسلسل وہ دوسروں کے لیے امید بن گئی، خاص پر لڑکیوں کے لیے ایک مثال جو اپنے خوابوں کو دبائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بھی آگے بڑھنے کا سوچا۔ کچھ سال بعد مریم واپس ہے، مگر وہ اب پہلے جیسی نہ تھی۔ وہ ایک مضبوط اور کامیاب انسان ہے۔ اس نے شہر میں ایک ادارہ بنایا جہاں لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی تھی، انہیں خود مختار بنانا سکھایا جاتا تھا۔ یہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ لوگوں نے اب اس کی عزت سے دیکھنا شروع کیا۔ وہی لوگ جو کبھی مخالفت کرتے تب اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ یہ تبلیغ آسانی نہیں تھی، مگر مستقل جدوجہد نے سب کام بدل دیا۔ یہی معاشرتی زنجیروں کو توڑنے کا طریقہ ہے، ہمت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ معاشرہ ہمیشہ دوست نہیں ہوتا۔ اگر سوچ محدود ہو تو ترقی رکتی ضروری ہے کہ ہم سوال کرنا سیکھیں اور اپنی راہ کو خود بنائیں زندگی میں، کیونکہ تبدیلی ایک قدم سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پھیل جاتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام دیا جاتا ہے، خواب دیکھنا اور انہیں پورا حق کرنا حق ہے، چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں نہ ہوں۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو سب ممکن ہے۔ معاشرتی زنجیریں ہمیشہ قائم نہیں رہتی، انہیں توڑنے کے لیے حوصلہ چاہیے، اور یہی حوصلہ کامیابی کی بنیاد ہے۔